رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحابہ کرام بہت بڑے لوگ تھے، کیا بہت بڑے لوگ تھے۔ حضرت بلال کو دیکھیں، ان کی بڑھائی آپ کس پیمانے پر ناپتے ہیں؟ ان کے رنگ روپ سے ناپتے ہیں؟ بولیے نا، ہیں؟ ان کے رنگ روپ سے ناپتے ہیں؟ نہیں۔ ان کے جو فیچرز ہوتے ہیں چہرے کے، ان فیچرز کے ساتھ ناپتے ہیں؟ ان کی تعلیم سے ناپتے ہیں؟ کیا پڑھے ہوئے تھے؟ کبھی سوچا کیا پڑھے ہوئے تھے؟ بھئی کسی مدرسہ سکول میں دین کی تعلیم یا دنیا کی تعلیم پڑھنا تو دور کی بات ہے، سرے سے عربی نہیں تھے، عربی الفاظ کے مخارج بھی نہیں آتے تھے، نہ تجوید پڑھے تھے، نہ قرات پڑھے تھے، نہ مخارج پڑھے تھے۔ یہ تو میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، باقی علم تو دور کی بات ہے۔ نہ ادب آتا تھا شعر و شاعری کا، نہ لٹریچر آتا تھا، نہ فقہ کے عالم تھے، نہ حدیث کے بڑے عالم تھے، نہ فقہ کے عالم تھے، نہ تفسیر کے کوئی بڑے عالم تھے۔ کہیں سے قیدی ہو کر آئے تھے اور غلام تھے ایک یہودی کے، اور وہ ان کو مارتا تھا اور کام لیتا تھا۔ کپڑے بھی پورے نہیں تھے، چادر سی باندھتے تھے، اکثر جسم بھی ننگا ہوتا تھا، قمیض بھی نہیں تھا، پاؤں بھی ننگے ہوتے تھے کئی بار۔ تو دیکھیے نہ تعلیم کہیں سے حاصل کی، نہ دنیا کی نہ دین کی مہارت، علم میں پختگی، نہ وہ چیز، نہ شکل و صورت، نہ رنگ روپ، اور اعمال ان سے بہت زیادہ اعمال اور پرہیزگاری اور عبادت گزاریاں کرنے والے بھی تھے، ان سے زیادہ بھی تھے۔ انہیں کون سی چیز تھی جس کے باعث وہ جیت گئے؟ کون سی شے تھی جس کے باعث وہ جیت گئے؟ اور بڑے بڑے رنگ روپ والے ہار گئے، بڑے بڑے رنگ روپ والے اور علم و فضل والے ہار گئے۔ اور بلال کو بلال حبشی کہتے ہیں، بلال حبشی، وہ جیت گئے۔ وہ کیا تھا؟ بس وہ ایک آشنائی تھی، ایک آشنائی تھی۔ وہ آقا علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا اور حضور علیہ السلام کی باتیں سنی تو ان کا دل آ گیا حضور، آقا علیہ السلام پر دل آ گیا، اور حضور علیہ السلام ان کو بھا گئے۔ پھر انہوں نے حضور سے دل لگا لیا، پھر آشنائی ہو گئی،
مالک دشمن تھا، جانے دیتا نہیں تھا حضور کی مجلس میں، حضور کے حلقے میں، حضور کے واعظ میں، تو کام کاج کرنے کے لیے بھیجتا، مارتا پیٹتا تھا، بازار سے سودا لینے بھیجتا، تو وہ ڈر ڈر کے ایسے چھپ چھپ کے آ کے تکتے تھے حضور، بس تکتے رہے، آشنائی تھی، وہ محبت بن گئی، محبت بنی تو ان کے کچھ طور طریقوں سے مالک کو خبر ہوئی، اس نے مارنا شروع کیا، روکا، جب مار پیٹ ہوئی، جب تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی، مار پڑی، تو محبت عشق میں بدل گئی۔ میری بات سمجھیں؟ تو لوگوں، آشنائی چھپے چھپے ہوتی ہے، آشنائی چھپے چھپے ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے اب کیسے چھپ چھپ کر؟ تو جواب ہے کہ آشنائی رات کی تنہائی میں ہوتی ہے، آشنائی رات کی تنہائی میں ہوتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے تو چھپ چھپ کر کیسے؟ ہاں، چھپ چھپ کر یوں کہ اس وقت ہر کوئی سو جاتا ہے، ہر کوئی سو جاتا ہے، جس سے لگن ہوتی ہے وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ چھپ چھپ کے بلاتا ہے، چھپ چھپ کے دیکھتا ہے، تو آشنائی سلگنے لگتی ہے۔ ایک چنگاری ہے، آشنائی ایک چنگاری ہے، سلگنے لگتی ہے۔ کیا؟ سلگنے لگتی ہے۔ اس کو گہرے تعلق اور رابطے کی ہوا لگتی ہے تو یہ محبت بن جاتی ہے۔ دیکھ دیکھ کر، دیکھ دیکھ کر، دیکھ دیکھ کر، بلا بلا کر، سن سن کر، تعلق سے محبت بن جاتی ہے۔ اور محبت کبھی عشق میں نہیں بدلتی جب تک آرا نہ چلے، جب تک کوڑے نہ لگیں، جب تک تکلیفیں نہ آئیں، ضربیں نہ آئیں۔ وہ ضربیں کیا ہیں؟ وہ اتباع کی ضربیں ہیں، حضور کی غلامی کی ضربیں ہیں، قربانی کی ضربیں ہیں، قربانی کی ضربیں۔ انسان لٹاتا ہے، اپنی جان لٹاتا ہے، اپنا وقت لٹاتا ہے، اپنا مال لٹاتا ہے، اپنا آرام لٹاتا ہے محبوب کے لیے، پھر لٹاتا لٹاتا لٹاتا، تو پھر جب اتنا لٹاتا ہے تو تب محبوب بھی تکنے لگتا ہے۔ شروع میں نہیں تکتا محبوب، اس لیے کہ بڑے آشنا دنیا میں ہوئے اور بے وفا ہو گئے۔ محبوب شروع میں نہیں تکتے، اس لیے کہ بڑے بڑے آشنائی کے دعوے دار ہوئے اور بے وفائی کر گئے۔ جب قربانی مانگی جاتی ہے تو بھاگ جاتے۔ ایسے بھی تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے اور آقا علیہ السلام کا خطاب سنتے تھے۔ اس وقت آقا علیہ السلام خطاب نماز جمعہ کے بعد فرماتے تھے۔ تو ایسے بھی تھے، میں انہیں بتایا نا آپ کو کہ حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اور بعد ازاں نماز سے پہلے جب دینے لگے تب بھی ہوا، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں،
جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، غربت ہے، بھوک ہے، گھر میں کھانے کا نہیں ہے، تو اچانک شام کی منڈیوں سے اونٹ آتے تھے، غلے کے، گندم کے لدے ہوئے، اجناس کے لدے ہوئے، اور مدینہ پاک کے بازار میں مسجد نبوی کے باہر بازار تھا، تو حضور علیہ السلام کا خطاب ہو رہا ہے آقا کا، وہ خطاب چھوڑ کر سارے بھاگ گئے غلہ لینے کے لیے۔ کبھی یہ بات سنی آپ نے؟ سنی؟ قربان جاؤں میرے آقا علیہ السلام پر، آپ نے بھی کیا کیا رنگ دیکھے۔ اس کو یوں دیکھو، اس واقعہ کو یوں دیکھیں۔ وہ جو بھاگ گئے غلہ لینے، ان کے زاویہ نگاہ سے نہ دیکھو، وہ جو خطاب کر رہے تھے ان کے زاویہ نگاہ سے دیکھو کہ ان پر کیا کیا بیتتی ہوگی، اور آپ اندازہ کریں اس وقت آقا کے قلب اطہر کا عالم کیا ہوگا۔ محبوب خدا ہیں، قاب قوسین او ادنا کے مقام پر متمکن خدا کے محبوب ہیں، فرشتے کل کائنات کے جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں، جنتیں، حوریں، غلمان اپنے پر قدموں کے نیچے بچھانے کے لیے آرزویں کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت خود شب معراج جن کا استقبال کرتا ہے اور خود جن پر درود پڑھتا ہے اور جن کا ذکر کرتا ہے، تو جن کے نام کا خطاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ، جن کے نام کا خطاب کرتا ہے، وہ خطاب فرما رہے ہیں محبوب، اور وہ سن رہے ہیں، اور باہر دانے پانی کی آواز آئی، دانہ پانی آ گیا، غلہ آ گیا، اجناس آ گئی، گندم آ گئی، کھانا آ گیا، تو جو شور سنا تو حضور کا خطاب چھوڑ کر بھاگ گئے سارے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ لمحہ بھی تو گزارا ہے اس امت کے ساتھ، وہ لمحہ بھی تو گزارا، ایسے لمحے بھی آئے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آشنا بہت ہوتے ہیں، مگر محبوب اس وقت تک نہیں تکتا، چونکہ بڑے دیکھنا یہ ہے کہ ان سب آشناؤں میں با وفا آشنا کون ہے۔ مگر وہی سنور گئے، سنورتے رہے، تربیت ہوتی رہی، سنورتے رہے، یہاں سے زندگی شروع کی تھی، پھر یہ وہی بن گئے نا، پھر جانے لٹانے والے بھی تو بن گئے نا، پھر جانے لٹانے والے بھی بن گئے۔ اسی طرح ایک وہ منظر بھی تھا جو احد میں بھی آپ نے سنا، کہ جب خالد بن ولید کی ابھی صحابی نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی قیادت میں کفر کی فوج نے پلٹ کے دوبارہ حملہ کیا اور قدم اکھڑ گئے، تو سوائے وہی چند صحابہ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ، وہی 10-12 جو اس دن بھی رہ گئے تھے، سامعین میں بس سامنے والے بچ گئے تھے، وہ ایک گوشہ تھا وفاداروں کا، ایک ہلکا تھا گوشہ تھا، 10-12 وفادار، اس دن بھی وہی رہ گئے تھے۔ جب دوبارہ حملہ ہوا اور افواہ ہوئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، افواہ ہو گئی، چونکہ آپ پہ نیزہ آ کے لگا، پتھر لگے، دندان مبارک شہید ہوا، رخسار مبارک سے خون بہہ گیا، آپ گھوڑ سواری سے نیچے زمین پر آ گئے اور تھوڑی دیر کے لیے غشی طاری ہو گئی۔ غشی کیا تھی؟ وہ بیچاری بھی عمر بھر ترستی تھی، ایک حالت ہی ہے نا، غشی ایک حالت ہے، اس کو موقع ملا کہ میں بھی چوم لوں تھوڑی دیر۔ غشی نے کیا آنا تھا اور کیا طاری ہونا تھا، وہ عمر بھر ترستی تھی کہ آقا کی زندگی کہاں اور غشی کہاں، آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کہاں اور
غشی کہاں، تو حضور کی زندگی میں غشی تو آ نہیں سکتی، معلوم نہیں اس کی دعا قبول ہوئی ہوگی، مولا کبھی مجھے بھی تو چومنے کا موقع دے۔ جیسے وفات کو موقع ملا، جیسے آقا علیہ السلام تو تب سے ہیں جب وفات ہی پیدا نہیں ہوئی تھی، تو وفات کیا آنی تھی حضور کو؟ آپ میری بات سمجھے ہیں؟ وفات ایک مخلوق ہے، کیا؟ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیا موت کو بھی اور حیات۔ تو موت اور حیات کیا ہے؟ بولیے نا، موت اور حیات کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ تو موت کی بھی ایک ابتدا ہے، اور موت کو بھی موت آ جانی ہے۔ موت کی تو اتنی حقیقت ہے کہ جب آپ سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جب آپ سب لوگ انشاءاللہ جنت میں گھس جائیں گے، گھسا دیے جائیں گے اور چلے جائیں گے اور لے جائے جائیں گے، سارے کام ہوں گے، جانے والے بھی ہوں گے اور ہم جیسے مارے جو جانے کے قابل نہیں، ایسے کوئی دھکا دے کے گھسیڑ بھی دے گا، لے جائے بھی جائیں گے۔ جب آپ سب انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے اور بدبخت دوزخی جنہوں نے دوزخ میں جانا ہے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی صورت میں، کیا مینڈا کسے کہتے ہیں؟ وہ چھترا سا ہوتا ہے سینگوں والا، اس مینڈے کی صورت میں اللہ تعالیٰ موت کو بلائے گا، فرشتے لائیں گے، ایک بہت بڑا مینڈا لٹا دیں گے دوزخ کے دروازے اور جنت کے دروازے کے درمیان، اور حکم ہوگا فرشتوں کو کہ جنتیوں کو کہیں وہ بھی ذرا دیواروں پر چڑھ کے آ جائیں دیکھنے کے لیے، ان کو منظر دکھاتے ہیں، اور دوزخی بھی دیواروں پر چڑھ جائیں، تو جنتی جنت کی دیواروں پر چڑھ جائیں گے، سارے جنت کی دیواروں پر اوپر جھانکنے کے لیے، دوزخی دوزخ کی دیواروں پہ چڑھ جائیں گے، اور فرشتے کو حکم ہوگا موت کو ذبح کر دیا جائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اللہ پاک فرمائیں گے کہ ان کو بتا دو کہ موت مر گئی، موت اب کسی پر موت نہیں آئے گی، موت مر گئی، اب کسی پر موت بولیے نہیں آئے گی، موت کو موت ہو گئی، موت کی موت ہو گئی، اب کسی کو موت نہیں آئے گی، اب جو جہاں کہیں ہے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب یہاں آپ کو ایک بہت لطیف اور دقیق نکتہ سمجھاتا ہوں، بہت لطیف نکتہ ہے جو اہل علم کے نصیب میں نہیں ہوا، خاص جن کو درون خانہ سے اسرار عطا کیے جاتے ہیں ان کو نصیب ہوا ہے۔ یہ بیرون خانہ کی بات نہیں ہے، کیا؟ درون خانہ کی بات، اس لیے جو درون خانہ کی باتیں ہوں وہ کتابوں میں نہیں ہوتی، اور پھر بعد میں کتابوں میں آ جاتی ہیں، کسی نہ کسی کتاب میں تو آ جاتی ہیں، اور یہ ایمان کے درجے کی بات ہے، اس کو پلے باندھ لیں۔ وہ کیا کہ جو حال جنتیوں کو قیامت کے دن کے بعد جنت میں نصیب ہوگا، جو ان کو آخرت میں اور جنت میں نصیب ہوگا، جن کو آخرت میں جنت میں جو حال نصیب ہونا ہے وہ حال حضور علیہ السلام کا ظاہری حیات میں تھا۔ بس ایک خاص نکتہ ہے، اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ وہ یہ شانیں کیسے ہیں، تو وہ جنت کو پڑھ لیں، جنت کو دیکھ لیں، تو جو آپ کو سب کو جنتیوں کو جنت میں جو حال ملے گا، بس فرق صرف اتنا ہے، ان کو جنت میں ملے گا، حضور کو ظاہری حیات میں تھا، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ حال اپنے لیے تو نہیں رکھا ہوا،
ہے تو مخلوق کے لیے ہی، کیا ہے تو مخلوق کے لیے، اپنے لیے تو نہیں رکھا، وہ حال ہے تو مخلوق کا۔ فرق یہ ہے کہ محبوب کو پہلے دے دیا ہے، باقیوں کو بعد میں دے گا، اور اس میں پھر درجات کا فرق ہوگا، درجات۔ تو موت کو موت آ جائے گی، پھر کوئی نہیں مرے گا، پھر کوئی نہیں مرے گا۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب موت کو موت آ جائے گی تو موت کی کیا مجال کہ حضور کی حیات میں آتی؟ حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی نا، وصال فرمایا نہیں جی، تو موت کی کیا مجال کہ وہ آقا کی زندگی میں آتی؟ وہ تو موت کا فرشتہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا اور اس نے عرض کر دیا تھا ملک الموت میں کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، تو آپ نے ایک تھپڑ مارا ملک الموت کو، اس کی آنکھ نکال دی، ایک تھپڑ مارا، ملک الموت کی آنکھ نکال دی۔ یہ بخاری شریف میں حدیث صحیح ہے، یہ کوئی کتابی باتیں، قصے، کہانیاں نہیں ہیں، انسانی صورت میں آیت ہے نا، ملک الموت انسانی صورت میں آیت۔ جب انسانی صورت میں آتے ہیں تو سر، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، پورا جسم ہوتا ہے، اور وہ حال وارد ہوتا ہے جس صورت میں کوئی آتا ہے۔ اب ہم بشری صورت میں اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم پر بشری حال وارد ہے۔ جب ہم بشری دنیا سے پہلے عالم ارواح میں تھے تو ہم ہی پر روحانی حال وارد تھا، روح کا حال وارد تھا۔ آپ سارے اس روح کے حال سے گزر چکے ہیں، آپ سارے، کیا؟ وہ روح کا حال، روحانی حال، نور کا حال، اس میں سے بولیے گزر چکے ہیں۔ جب اس دنیا میں بشر بن کے ہم آ گئے تو بشری مادی حال غالب آ گیا اور روح کا نور کا حال دب گیا۔ آپ سمجھ گئے؟ مگر گزرے سب ہیں اس حال سے۔ تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ ہی میں سے، ہم ہی میں سے دنیا میں ایسے کہ جو دنیا میں آ جاتے ہیں بشری دنیا میں، مگر بشری حال اپنے روح کے حال پہ غالب نہیں ہونے دیتے۔ جو بشری دنیا میں رہتے ہیں، ہوتے بشر ہیں، مگر حال وہی غالب رکھتے ہیں جو پہلے تھا۔ جو ایسا کر لیں وہ ولی ہو جاتے ہیں، جو ایسا کر لیں وہ اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں، اولیاء ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کے سر دو ہوتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں چار ہوتی ہیں، ہاں ان کی آنکھیں کہیں چار ہوتی ہیں ان کی آنکھیں کہیں نہ کہیں چار ہوتی ہیں، مگر یہ سر والی آنکھیں چار نہیں ہوتی، یہ دو ہی رہتی ہیں۔ تو نہ ان کے ہاتھ چار ہوتے ہیں، نہ ان کے پاؤں چار ہوتے ہیں، ان کا سر، پاؤں، جسم، رنگ، صورت، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، انسانی بشری زندگی، کاروبار، تجارت، احوال، نفع نقصان، بیماری، صحت، سب احوال وہی ہوتے ہیں چونکہ بشری دنیا میں رہتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں؟ جسم کو مادی حال کے سپرد کر دیتے ہیں، جسم کو دنیاوی بشری حال کے سپرد کر دیتے ہیں، اور باطن کو مالا اعلیٰ کے حال پہ قائم رکھتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ تو انسانوں کا حال ہے جو امت میں اولیاء ہوتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی بات کر رہا تھا کہ ان پر حال ہم پہ پہلے وارد ہو چکا، اب ہم ایک اور حال میں ہیں۔ جب آخرت میں چلے جائیں گے تو پھر یہ حال ختم ہو جائے گا اور پھر ویسا ہی حال ہو جائے گا جو پہلے تھا۔ تو حال بدل رہے ہیں نا، حال ایک وقت تھا کہ ہم اس حال میں تھے جو نور کا حال تھا، اب ہم اس حال میں ہیں جو بشری حال ہے۔ جب ہم بشری دنیا سے چلے جائیں گے
تو پھر آخرت میں وہی حال پلٹ آئے گا جو پہلے تھا. قال الست بربکم کے زمانے کا حال تو پلٹ آئے گا. تو حال پلٹا نا دوبارہ، تو صرف نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جب حال پہلے بھی تھا وہی، اور وہ حال اینڈ پر بھی آ جائے گا. تو جس حال میں ہم اب ہیں یہ پھر عارضی ہوا یا مستقل ہوا؟ عارضی ہوا. تو پتہ چلا کہ اسی بندے پر کئی حال آئے اور کئی گئے. جن پر حال آئے اور گئے وہ ہم ہو گئے، جن پر آئے اور وہ ہم جیسے ہو گئے. اور آقا علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ان پر جو حال پہلے تھا وہی آج بھی ہے اور وہی آخر تک رہے گا. ان کا حال بدلا نہیں ہے. جن لوگوں کو آقا علیہ السلام کا مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا، کاش ان کو یہ ایک نقطہ سمجھ آ جائے، ایک نقطہ سمجھ آ جائے. مگر یہ نقطہ حال کا نقطہ ہے، سمجھ بھی حال سے آتا ہے. حال کا نقطہ ہے، سمجھ بھی. تو آقا علیہ السلام کا حال نہیں بدلا. جو پہلے تھا جب کوئی بھی نہ تھا، نہ موت تھی نہ حیات تھی، جو حال اس وقت تھا وہی حال یہیں رہا، وہی حال اب بھی ہے، وہی قیامت کے دن ہوگا، وہی آخرت کے دن ہوگا. حال نہیں بدلا. ہاں مگر ایک تبدیلی آتی رہی ہے آقا علیہ السلام کے حال میں. یاد رکھیں، ایک تبدیلی آقا علیہ السلام کے حال میں ایک تبدیلی آتی رہی ہے. وہ کیا کہ آقا علیہ السلام کا حال ہر لمحے ترقی کرتا گیا ہے. ہر لمحے، ہر لمحہ ترقی کرتا گیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور آپ کی ہر بعد کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہو. ہر بعد کی گھڑی. تو آقا علیہ السلام کا حال یوں تھا کہ جو حال دن کے 11 بجے ہے وہ 12 بجے نہیں رہتا تھا، 12 بجے اونچا ہو جاتا تھا. جو 12 بجے جو آقا کا حال ہوتا 12:01 پر وہ اونچا. تو جب سے حضور کو پیدا کیا حضور کا حال ترقی ہی کرتا گیا ہے. اور جب پیدا کیا تو وہ بھی کسی معمولی حال کے ساتھ تو پیدا کیا ہی نہیں تھا، وہ بھی اس حال میں پیدا کیا تھا کہ مخلوق میں اس حال جیسا کسی کا حال. تو پیدا بھی کیا حال کی انتہا پر، پیدا بھی کیا حال کی انتہا پر. اب مجھے آپ بتائیے کہ جب ابتدا ہی انتہا ہو تو مزید ترقی کیا ہوگی؟ جب ابتدا ہی انتہا ہو، ترقی انتہا کے لیے ہوتی ہے نا. کس کے لیے ہوتی ہے ترقی؟ انتہا کے لیے ہوتی ہے تاکہ آدمی کمال کو پہنچے، آخری کمال کو پہنچے. اسی لیے ترقی ہوتی ہے نا. ایک آدمی سرکاری ملازمت میں ترقی کرتا 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 ملک میں وزیر اعظم اور پھر صدر ہو جائے. تو صدر کے بعد کسی ملک میں اور عہدہ تو کوئی نہیں ہوتا، اور عہدہ تو کوئی نہیں ہوتا. اب اس نے اس کے بعد مزید ترقی کیا کرنی ہے صدر ہونے کے بعد؟ یہ تو اس دنیا کا حال ہے. تو بتانا یہ ہے کہ ترقی ہوتی ہے تاکہ آخری کمال ملے، اور جب ابتدا ہی آخری کمال کی ہو، کیا ابتدا ہی بولیے آخری کمال کی ہو، تو آخری کمال تو کہتے اسے ہیں جس میں ترقی کی کوئی گنجائش نہ ہو. اگر ترقی کی گنجائش رہے تو اس کو کمال کی آخری حد نہیں کہتے. جب کمال کی آخری حد پر حضور کی تخلیق ہوئی، پیدائش ہوئی، تو بولیے ترقی کہاں ہوئی؟
یہ وہ مقام ہے جہاں علماء چپ کر جاتے، ان کی تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا، اور عرفاء کہتے ہیں چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن میں، کہ جو مخلوق کے کمال کی آخری حد تھی وہ تو مصطفیٰ کی ابتدا تھی، تو پھر جب سے پیدا کیا تب سے آج تک اور قیامت تک فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ہر بات کی گھڑی آپ کا درجہ بلند ہوتا جا رہا ہے، وہ تب سے بلند ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ اب معلوم نہیں وہ درجات کی بلندی کس عالم میں ہو رہی ہے۔ عالم خلق کی تو انتہا ہو چکی، عالم خلق کی تو انتہا ہو چکی، اور خالق ہو نہیں سکتے، خالق ہو نہیں سکتے، مخلوق کے حد کی انتہا ہو چکی، اور اب ترقی ہو رہی ہے، اب ترقی ہو رہی ہے، آپ سمجھ گئے؟ تو ترقی جس عالم میں ہو رہی ہے اس کا نام ہے بین الخالق والخلق۔ حضور خلق سے اوپر ہیں اور خالق سے نیچے ہیں۔ تو جب خلق سے اوپر ہیں تو موت تو خود خلق ہے، حضور تو خلق سے اوپر ہیں، مخلوق سے اوپر ہے، خالق سے نیچے ہیں، تو موت تو خود خلق ہے۔ اب موت کیسے آ گئی حضور کو؟ کیسے آ گئی موت؟ ہاں، وہ نقطہ سمجھانے کے لیے یہ سارا مضمون آپ کو پڑھایا۔ تو موت کیسے آ گئی؟ میرا وجدان کہتا ہے اس نے بھی مدتوں رو رو کے دعائیں مانگی ہوں گی کہ مولا کبھی موقع دے میں بھی حضور کے لب چوم لوں۔ وہ حضور کو چومنے آئی تھی، آقا علیہ السلام کو چومنے آئی تھی موت، یا مس کر کے ایسے چومنے آئی تھی، حضور کو مس چھونے آئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی جو موت ہے، حضور علیہ السلام کی جو موت ہے وہ موت نہ تھی جو مرنے والوں کی موت ہوتی ہے۔ یہ مولوی لوگوں کو، علم والے لوگوں کو آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام کی موت وہ موت نہ تھی جسے موت کہتے ہیں، وہ موت تو حضور علیہ السلام کو، موت چونکہ خلق ہے، مخلوق ہے، اور حضور کا درجہ بین الخالق والمخلوق، مخلوق سے اوپر اور خالق سے نیچے، تو حضور تو موت مخلوق ہے اور حضور مخلوق سے اوپر ہیں، تو موت تو نہیں حضور کو قابو کر سکتی۔ تو پھر جو موت آئی وہ بس آقا جیسے احد کے میدان میں غشی چومنے کے لیے آئی تھی، بوسہ دینے آئی تھی، اسی طرح موت آقا کو چھونے اور مس کرنے، چومنے کے لیے آئی، بوسہ دیا، چلی گئی، آئی، بوسہ دیا، چلی گئی۔ سو حضور اس بوسے سے پہلے بھی حیات تھے اور بعد میں بھی حیات تھے، حیات تھے۔ اب فرق صرف یہ ہو گیا کہ پہلے ہر کسی کو نظر آتے تھے، اب کسی کو نظر آتے ہیں۔ اللہ پاک نے اب پردے میں رکھ لیا۔ کس میں رکھ لیا؟ پردے میں رکھ لیا۔ پہلے ہر کوئی دیکھتا تھا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب سب نہیں دیکھ لیا، بڑا دیکھ لیا آپ کو۔ ابو جہل بھی دیکھتا رہا، ابو لہب بھی، اور عاشق اور غلام ابو بکر، عمر، عثمان و علی بھی دیکھتے رہے۔ اب یوں کرتے ہیں کہ اب غیر نہ دیکھ سکیں اور اپنے دیکھ سکیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ آقا تو وہ ایک آشنا رہ گئے، جب غشی آئی تو آشنا رہ گئے، اور جن کی آشنائی پختہ نہ تھی وہ بھاگے، پھر وہ پلٹ کے آئے۔ غزوہ حنین میں بھی یہی ہوا، جب 40,000 جری فوجیوں نے، جو کفار تھے، 40,000، جب انہوں نے بڑا سخت حملہ کیا تیروں سے، نیزوں سے، تو ادھر 10 سے 12,000 کی فوج تھی،
اور ان میں فتح مکہ کے بعد شامل ہونے والے بھی تھے، اور قدم اکھڑ گئے اور پھر بھاگ گئے۔ آشنائی بنانے والے، دکھانے والے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ جو پختہ ہو گئے تھے با وفا، وہ پھر رہ گئے ارد گرد، گھیرا انہی کا رہ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اعجبتکم کثرتکم، یہ منظر ہم نے تمہیں اس لیے دکھایا کہ تم اپنی کثرت، اپنی تعداد کی کثرت پہ ذرا اترا گئے تھے، گھمنڈ میں آ گئے تھے کہ اب ہم بہت ہیں، ہرا دیں گے۔ ہم نے کہا اچھا بہت ہیں تو پھر جیت کے دیکھو، تمہیں یہ خبر ہو کہ تم جیتتے تھے یا کوئی تمہیں جتواتا تھا۔ پھر ہار گئے۔ جب سارے بھاگ گئے، میدان خالی ہو گیا، اس وقت آقا علیہ السلام نے ایک مٹی کی خاک اٹھائی اپنے ہاتھ میں، کنکریاں اور پھینکی، اور 40,000 کا کفر کے لشکر کے منہ پھر گئے۔ اتنی سی کنکریاں ایسے ماری، 40,000 کے چہروں اور آنکھوں پہ جا پڑی۔ اب اتنی کنکریاں ماریں یہاں سے تو کتنوں کے منہ پر لگتی ہیں؟ کتنے کے منہ پر لگیں گے؟ چند ایک، 40,000 کی آنکھوں پر جا لگے۔ اور حدیث پاک اور کتب سیر میں آتا ہے کفار بھاگتے تھے اور کنکری تلاش کر کر کے ان کے پیچھے دوڑتی تھی اور دوڑ کے اس کے منہ پہ جا لگتی تھی۔ تو وہ آقا کی کنکریوں کو بھی بینائی نصیب ہو گئی۔ وہ تو کنکریوں کو چھو دیں تو اسے بھی بینا کر دیتے ہیں۔ کنکریوں کو چھو دیں، وہ کافر دوڑتے تھے تو کنکری اس کے پیچھے پیچھے دوڑتی تھی اور پکڑ کے اس کے منہ پہ جا لگتی تھی۔ ہرا دیا۔ اللہ چاہتا تو پہلے ہی ہرا دیتا کافروں کو، مگر نہیں، پہلے ان کو ہروایا، پہلے انہیں ہرایا، پھر کفر کو ہرایا۔ یہ بازی اس لیے ساری کھیلی گئی تاکہ آشناؤں کو با وفا کر دیا جائے، آشنا با وفا ہو جائیں، اور انہیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ جو آج تک 10 سال ہم جیتتے رہے ہیں وہ ہم نہیں جیتے، کوئی جتواتا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے جب قوت تھوڑی ہوتی ہے، افراد تھوڑے ہوتے ہیں، قوت تھوڑی ہوتی ہے تو بھروسہ ہوتا ہے کسی پر۔ جب پیسہ زیادہ آ جاتا ہے، مال و دولت زیادہ آ جاتی ہے، افرادی قوت زیادہ آ جاتی ہے، دنیاوی اسباب، ذرائع اور وسائل بڑھ جاتے ہیں، تو پھر وہ جو تکیہ بھروسہ کسی پر تھا وہ کم ہوتا 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 ختم ہو جاتا، اور انسان سمجھتا ہے اب تو اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، اب اسی کے سبب سے انشاءاللہ، پھر اللہ کا نام انشاءاللہ اور برکت کے لیے لیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کی سبب سے دھیان وہ پھر اپنے وسائل پر ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ خیال صحابہ کے ذہنوں میں آیا، اللہ نے ان کی شکست میں بدل دیا اس پورے معرکے کو، تاکہ یہ خیال ٹوٹ جائے۔ اور جب ٹوٹ گیا، اینڈ پر جب کچھ نہ بچا، تب کنکریاں آقا نے اٹھا کے ماری تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ اب کون جیتا، تم جیتے یا ہم جیتے۔ اب آپ سمجھیں، یہ ساری مثالیں آپ کو اس لیے دی، درمیان میں چند نکتے بھی سمجھا دیے کہ کوشش کرو کہ آشنائی با وفا ہو جائے۔ کیا؟ آشنائی، بولیے، با وفا ہو جائے۔ اور اگر آشنائی با وفا ہو اور پختہ ہو تو پھر وہ بلال حبشی کی طرح اور صحابہ کرام اور سیدنا امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی طرح پھر لوگ کٹ تو سکتے ہیں، پر جس راہ پر چل پڑیں ہٹ نہیں سکتے۔ کٹ تو سکتے ہیں مگر ہٹ نہیں سکتے۔ ہٹتے وہی ہیں جو صرف آشنا ہوتے ہیں، کیا؟ اور کٹتے وہ ہیں جو با وفا ہوتے ہیں۔ سفر ایک ہی ہے، تو اس لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آشنائی سے وفا کا سفر، آشنا ہونے سے
با وفا ہونے تک کا سفر، تاکہ محبوب پھر دھیان کرے اور عنایت کرے اور توجہ کرے۔ اس سفر کے لیے 2-3 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک 4 چیزوں کا نسخہ، درود پاک اس کا وسیلہ ہے۔ رات دن درود پاک کی کثرت، بولیے درود پاک کی، اور درود و سلام کی کثرت، درود و سلام کی کثرت ہر وقت اس کو زندگی کا وظیفہ بنائیں، اور جہاں جہاں بھی آپ میرا پیغام پہنچا سکیں پہنچایا کریں۔ جس کا اس مشن سے اتنا سا بھی تعلق ہے، اس کی زبان ہر وقت حضور کے درود و سلام سے تر رہے، تر رہے۔ کیا؟ درود و سلام سے، درود و سلام سے تر رہنے کا مطلب ہے حضور کا نام لیتا رہے گا، الاپتا رہے گا، اللہ کا نام لیتا رہے گا، حضور کی طرف دھیان رہے گا۔ اور 4 چیزیں کریں، آقا علیہ السلام سے اپنی تعلق کو محبت اور عشق میں بدلیں۔ کیا؟ محبت اور عشق میں بدلیں۔ اور محبت اور عشق کی پہچان یہ ہے کہ ان کے لیے انسان کٹ مرے۔ اس کے تقاضے کے طور پر اس سال آپ کو معلوم ہے کہ دشمنان دین اور دشمنان مصطفیٰ نے ایک صہیونی یہودی سازش کے تحت آقا علیہ السلام کی حرمت پہ حملے کیے ہیں کہ نہیں؟ حرمت پہ حملے کیے۔ اور آپ کو یہ خبر تو ہو گئی ہوگی، ناظم اعلیٰ صاحب نے بتایا تھا آپ کو اس پچھلے کارکنان کے اجلاس میں، مگر کئی چیزیں بعد میں آئی ہیں۔ تو ہم نے جو مراسلہ لکھا وہ پوری دنیا اسلام میں سے، یہ بات میں مبنی بر حق بتا رہا ہوں، کیا؟ پوری دنیا اسلام میں سے، کیا جامعہ الازہر، کیا OIC، کیا رابطہ عالم اسلامی، کیا معتمر عالم اسلامی، کیا بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی تنظیمیں، تحریکیں اور شخصیتیں، پوری دنیا اسلام میں سے دلیل کی زبان میں اتنا جامع مراسلہ پوری دنیا کے سربراہوں کے نام، یا ایون میڈیا کی حد تک بھی روئے زمین پر سوائے اس مراسلے کے جو ہم نے لکھا، روئے زمین پر کسی اور نے نہیں لکھا۔ یورپ اور انگلینڈ اور امریکہ وہ اتنا سراہا گیا، اتنا سراہا گیا کہ جو ناقابل بیان ہے۔ غیر مسلم آج تک ان کو تو پتہ ہی نہیں، وہ کہتے تھے why these Muslims are angry, why they are so much angry on cartoons, on these things۔ ان کے ہاں تو تماشا ہے، وہ تو کرتے رہتے ہیں، وہ تو یہ کام کرتے ہیں، ان کے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے تعظیم و تکریم کا۔ وہ کہتے تھے کارٹون بنا دیے ہیں پروفٹ کے، تو why are these people angry، یہ ناراض کیوں ہیں؟ تو کسی نے ان کو سمجھایا ہی نہیں ہے، کیس ہی نہیں پلیٹ کیا۔ یہ 6 7 8 صفحے کا مراسلہ جو ہم نے بھیجا، انگلش میں، عربی میں اور اردو میں بھی، مگر انگلش میں، مجھے تمام لوگوں نے بتایا، مجھے ملے بڑے بڑے اکابر شیوخ، علاج کے لیے میری عیادت کو آتے بھی تھے، پوچھتے بھی تھے، فون بھی کرتے تھے، پوری دنیا عرب سے بھی رابطے پہ تھے۔ مجھے سب نے یہ بتایا، اور یوتھ نے اور ویسٹرن ورلڈ کے لوگوں نے قسم کھا کر بتایا کہ عالم اسلام میں کسی ایک ادارے یا شخص نے بھی ایسا مراسلہ نہیں لکھا۔ دلیل کی زبان میں ان کو کارنر کر دیا ہے کہ تم نے کیا کیا، اور ان کی سوچ کو اس سمت پھیر دیا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ وہ قانون تبدیل کریں کہ پریس اور میڈیا کی آزادی پر حدیں لگائی جائیں، اور اس طرح کسی کی حرمت پہ کسی کو آواز اٹھانے کی، یہ انشاءاللہ تعالی میری پیشین گوئی ہے، وقت آئے گا یہ جو فریڈم آف پریس اور فریڈم آف پریس اور فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن، یہ جو شور شرابہ ان بے ایمان لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ قانون بین الاقوامی سطح پہ UNO تک بدل جائے گا۔
بحثیں شروع ہوئی ہیں، اس پر لیجسلیشنز ہوں گی، اور یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ ہوگا، یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہوگا۔ اور مبارک ہو آپ کو، ابھی کئی لوگ خط لکھتے رہتے ہیں تو کوئی باہر سے ان کا کوئی رسپانس اور جواب بھی، مگر آپ کے کنونشن کے بعد آیا ہے جواب، ناظم اعلیٰ صاحب نہیں بتا سکے، جو ورکرز کنونشن تھا یو این او کا، جو ہیومن رائٹس کمیشن کے جو سربراہ ہیں یو این او کا، ان کا جواب اس خط کے جواب میں آ گیا، ہمارے مناظرے کے جواب، اور انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنے آفس بیئررز اور ہیڈز کے ایجنڈے پر رکھ کر اس کو ڈسکس کریں گے، اور آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور آپ نے ہمیں ایک راستہ دکھایا۔ آئرش پریزیڈنٹ کا جواب آیا ہے، آئرش پرائم منسٹر کا جواب آیا ہے، جرمنی سے جواب آیا ہے، برطانیہ کا جواب آیا ہے، ویٹیکن جو چرچ ہے روم کا، ویٹیکن ان کے اسٹیٹ، ان کی چرچ، اس کا جواب آیا ہے، اور یہ پوری دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں سمیت یو این او اداروں کے جواب اس ہمارے مراسلے پر آنا موصول ہو گئے۔ یہ سارے جوابات جب آ جائیں گے تو مراسلہ اور جوابات ان کو اکٹھا چھاپ دیا جائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام کی نوکری میں ایک وہ قدم آپ کی تحریک کی طرف سے اٹھا، شور شرابہ ہنگامہ وہ بھی عزت اور غیرت کے تقاضے ہوتے ہیں، اس سطح کے احتجاج بڑوں نے کیے ہیں مگر وہ بات سمجھا نہیں سکے۔ اپنی غیرت کا مظاہرہ بھی کیا، محبت کا مظاہرہ بھی کیا، غیرت ایمانی کا بھی کیا، اور اس میں کچھ بے وقوفیاں بھی کی، ناروا کام بھی کیے، اپنے لوگوں کا جلانا گرانے کا کوئی تک نہیں ہوتا۔ جب ایسے کام ہوتے ہیں تو حد بندیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جائز اور ناجائز ہوتا ہے، مگر اس تمام عمل سے بات کافروں کو اور دین کے دشمنوں کو سمجھائی نہیں جا سکی۔ ایک دلیل کی تلوار نے ان کے ذہنوں کی سوچ کے رخ پھیر دیے، اور جب یہ ہو جائے گا تو تاریخ میں آپ کا نام سپہری حروف کے ساتھ لکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، کیونکہ اس سال آقا علیہ السلام کی عزت و حرمت پہ دین کے دشمنوں اور حضور کے دشمنوں نے گرد اڑائی ہے، حضور کا میلاد آ رہا ہے، اس کے جواب میں ایسا میلاد منعقد کرو کہ تاریخ کا سارا ریکارڈ ٹوٹ جائے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں، میرا دل اس میں خوشی محسوس کرتا ہے تاکہ آقا علیہ السلام خوش ہوں کہ اگر میرے دشمنوں نے میری عزت و حرمت پر کیچڑ اچھالا تھا تو میری آمد کی خوشی پر اس مسرت کا تاریخی مظاہرہ کر کے میرے غلاموں نے حق ادا کر دیا۔ آقا علیہ السلام خوش ہوں، کرنا سارا کچھ انہی نے ہے، وہ خوش ہو جائیں گے، اور اگر فیصلہ حضور نے فرما لیا تو سارے قانون بدل جائیں گے کائنات کے، سب کچھ ایک اشارے کے تابع ہے حضور کے۔ یہ ان کی منشا ہے، جب تک چپ رہیں چپ رہیں، جب اشارہ کر دیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، ڈوبا سورج پلٹ جائے تو اسمبلیاں قانون دنیا کے تو شے ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنا بڑا میلاد منعقد کرو، یہ دن آپ کے پاس ہیں، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ حضور کا میلاد اتنے شایان شان طریقے سے منائیں کہ تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے، اور اس کو تحریک میلاد مصطفیٰ بنا دیں 3 مہینے کے لیے۔ کیا کریں؟ تحریک میلاد مصطفیٰ بنا دیں تھی، اور جہاں جہاں ہمارے لوگ رہتے ہیں، شہروں میں، تحصیلوں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، پورے ملک کے ہر کوچہ میں، ہر محلہ میں علاقے کے لوگوں کو، بچوں کو ملائیں، اور 12 راتیں حضور کی شان میں مشعل بردار جلوس نکالیں۔ ربیع الاول کی 12 راتیں، پورا ملک 12 راتیں مشعلوں کے ساتھ جگمگا جائے، اور یہ شان مصطفیٰ کی مشعلیں ہوں۔ اس کو سمبولک، ہسٹوریکل بنائیں، اور بڑے عالی قدر اور بڑے اونچے مرتبے والے مشائخ بھی اس سال آ رہے ہیں، تو عظیم الشان میلاد میرے آقا علیہ السلام کا منائیں تاکہ حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں، اور تحریک میلاد مصطفیٰ 3 مہینے کے لیے چلائیں،
عورتیں بھی، مرد بھی، بیٹیاں، بہنیں، نوجوان، طلباء، طالبات، سب حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کو شایان شان طریقے سے ایک نادر الوجود میلاد کا جشن منائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ گوشہ درود شریف میں انہوں نے لکھ کر دی ہے پوری تعداد، جو اس مہینے مزید پڑھا گیا درود پاک گوشہ درود شریف میں، وہ 3,41,57,947 ہے، اور اب تک گویا 3 مہینے کا ختم شریف ہو چکا ہے، 3 ماہ کا ختم شریف، کل درود پاک جو پڑھا گیا اب تک مکمل تعداد اس کی بن گئی ہے 15 کروڑ، جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش ہو رہا ہے اب تک جو پیش کیا، آج 15,41,56,257، یہ عدد حقیر سا عدد ہے تھوڑا سا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اب تک جو درود پاک کا ہدیہ پیش کیا گیا اور پڑھا گیا، اور اس مہینے کچھ بڑھ گیا تعداد، انہوں نے بتائی 3,41,00,000 نہیں، 3,50,00,000، 4,047 ہے، 447، اور ملا کے پھر جیسے میں نے بتایا یہ بن گیا 15,50,00,000، 15,50,56,257 مرتبہ یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ہدیتاً ختم شریف کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، منہاج کالج برائے خواتین، اچھا ماشاءاللہ، ٹاؤن شپ میں جو ہمارا منہاج القرآن گرلز کالج ہے، انہوں نے بھی باقاعدہ حلقہ درود کا آغاز کر دیا ہے، میں مبارکباد دیتا ہوں، اور وہ طالبات صرف 3 دن کے لیے اعتکاف بیٹھتی ہیں اور 24 گھنٹے مسلسل آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتی ہیں، 24 گھنٹے، وہ 3 دن کا رکھا ہے انہوں نے، سبحان اللہ۔ اور اس وقت تک جو ہماری بیٹیوں نے منہاج گرلز کالج میں، کالج برائے خواتین میں جو درود پاک اب تک پڑھا ہے وہ 7,12,500 اس کا عدد ہو گیا ہے، تو وہ بھی شامل ہو گیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پیش کریں گے۔ جو باہر رفقا پڑھ کے بیچتے ہیں گوشہ درود میں، اور جو رفقا اہتمام کے ساتھ اس میری تلقین کے بعد ریگولر پڑھ کے پورا عدد یہاں کنوے کرتے ہیں گوشہ درود میں، یہ میں کل تعداد اس کو شامل کر کے بتائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ما شاء الله، سبحان الله سبحان الله۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي أمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التحامي المكي، سبحان الله، عبدك ورسولك وحبيبك السيد الصفي
الكامل الفاتح الخاتم الواصل صاحب الصفا والمروة والمشعر الحرام صاحب المقام المحمود والحوض المورود صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى صاحب المكانة العليا والمنزلة الزلفى وقاب قوسين أو أدنى السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين زهوره صاحب اللسان القدم والمنبع العلم والحكم مظهر السر الوجود معدن الإحسان والجود حبيب الرب المعبود النور البهي والدر النقي مصباح القوي والعريش السقي خاتم النبيين رحمة للعالمين حبيب رب السماوات السبع والأرضين غياث الموجودات وشفيع الخلائق أجمعين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأصهاره وأنصاره وأشياعه وأتباعه صلاة طيبة مباركة باقية وسلاما مستمرة الدوام على مر الليالي والأيام يا ذا الجلال والإكرام بحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وبحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك
لتكونا من المنذرين بلسان عربي مبين وبحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد البدر المنير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد البصير الخبير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد الجبار المجير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد المشاور المشير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الخير الشهير. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد راكب البعير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد البحر البر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد الذخر الفخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد الرفيع الذكر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد القمر الباهر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد الطهور الطاهر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آل محمد الصبور الصابر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد المظفر الناصر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد الحاشر الناشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد الآمر الزاجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد المدثر المهاجر اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد المذكر الآخر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة من أسمى الصلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد صلاة من أسنى الرحمات وصلاة من أجل البركات وصلاة من أعلى النعمات وصلاة من أنمى الطيبات وصلاة من أزكى الخيرات وصلاة محيطة بجميع الكمالات وصلاة عالية على سائر الصلوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وصلاة تغفر لنا بها من جميع الذنوب والخطيئات وصلاة تغفر لنا بها من الزلات والهفوات وصلاة تسلمنا بها من العيوب والآهات وصلاة تطهرنا بها من جميع الأمراض والسيئات وصلاة تطهرنا بها من الفتن والبليات اللهم إنا نسألك بجاه وجاه نبيك الحبيب المصطفى المرتضى المجتبى المنتقى يا الله يا الله يا الله اللهم أهد صلواتنا وسلامنا وتحياتنا وآدابنا وتعظيماتنا وتحياتنا وتكريماتنا وتوقيراتنا يا الله إلى حضرة النبي الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما شانك وشان حبيبك كما أنت أهلك كما أنت أهله وكما أنت الحبيب أهله اللهم يا أرحم الراحمين كما أنت تحبه وكما يحب حبيبك يا الله يا الله يا الله یا اللہ اس مجلس کی حاضری قبول فرما مانا ختم الصلاۃ علی النبی کی مجلس قبول فرما آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جتنا درود پاک پڑھا گیا اور درود و سلام باری تعالیٰ تو اپنے مقدس زبان سے اپنے مقدس طریق سے اپنے مقدس حبیب پر اپنی بارگاہ کی طرف سے پیش فرما باری تعالیٰ ہم اس قابل نہیں کہ حضور کو پیش کر سکیں اپنی بارگاہ سے حضور پر پیش فرما اور تو بھی قبول فرما اور تیرے محبوب بھی قبول فرمائیں اور اس درود پاک پڑھنے والوں کو درود پاک سننے والوں کو درود پاک کی مجلس اور گوشہ درود سے معاملت کرنے والوں کو اور اس گوشہ درود کے ساتھ تعاون نصرت کرنے والوں کو اور اس مشن اور اس گوشہ کے ساتھ محبت کرنے والوں کو میرے مولا اپنے لطف و کرم سے اور صلوات اور برکات و طیبات سے نواز اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عنایات توجہات اور فیوزات سے نواز اور اس درود پاک کا صدقہ سب حاضرین کے گناہ معاف فرما سب حاضرین کی خطائیں معاف فرما سب حاضرین کی لغزشیں معاف فرما سب حاضرین کی چھوٹی بڑی خطائیں لغزشیں گناہ نافرمانیاں میرے مولا ساری معاف فرما دے اور قلم عفو پھیر دے اور ان کے نامہ اعمال کو پاک صاف اجلا ستھرا فرما دے اور ان کی جو پریشانیاں زندگیوں میں ہیں آقا علیہ السلام کے درود پاک کے صدقے اور درود و سلام کے صدقے ساری پریشانیاں دور فرما ان سب کی جملہ حاجات کو پورا فرما ان سب کی جملہ مشکلات کو آسان فرما ان سب کے دلوں کی جو چھپی ہوئی حاجتیں مرادیں تمنائیں آرزویں ہیں مولا اپنے محبوب پر درود پاک کے صدقے ساری قبول فرما ان کے ایمان میں برکت دے اور ہمیشہ تا سلامت ان کے ایمان کو برکت کے ساتھ سلامت رکھ ان کے ایمان کو ہر فتنہ اور شر سے محفوظ فرما ان کو اعمال صالحہ کی خزانہ عطا فرما
ان کو میرے مولا تقویٰ دے، اپنی عبادت دے، اپنی محبت دے، اپنی ابدیت دے، زہد دے، ورع دے، اپنی نسبت دے، اور آقا علیہ السلام کا عشق دے، محبت دے، غلامی دے، نسبت محمدی دے، اور اس میں فنائیت عطا کر دے۔ مولا ان سب کے ظاہر و باطن پہ حضور کی محبت کا رنگ چڑھا دے، آقا علیہ السلام کی اتباع کا رنگ چڑھا دے، آقا علیہ السلام کی کملی کا سایہ فرما دے۔ یہ سب وابستگان منہاج القرآن، سب حضور کے غلام، محبت کرنے والے، درود و سلام پڑھنے والے، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اور ہر مہینے اس مجلس میں شریک ہونے والے، میرے مولا ان سب پر حضور کے نالین کا سایہ ہو، حضور کی کملی کا سایہ ہو، حضور کی توجہات کا سایہ ہو، اور پھر آقا علیہ السلام کی پوری امت پر حضور کی کملی کا سایہ ہو، پورے عالم اسلام پر اور جملہ اہل اسلام پر حضور کا سایہ ہو۔ میرے مولا ان سب کے رزق میں، تجارتوں میں برکت عطا فرما، ان کے ارزاق میں کشادگی پیدا فرما، ان کے قرض دور فرما، ان کی تنگیاں دور فرما، ان پر رزق کی وسعت کے دروازے کھول دے، ان سب کے گھروں میں رزق حلال کی وسعت کے دروازے کھول دے، ان سب کے گھروں میں رزق حلال کی وسعت کے درود و سلام مصطفیٰ کا صدقہ دروازے کھول دے، ان کے اوپر فتوحات کے دروازے کھول دے، ان پر برکات کے دروازے کھول دے، ان پر اپنی اور اپنے حبیب کی عنایات اور شفقتوں کے دروازے کھول دے، ان کی ساری الجھنیں دور فرما، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، سب کو صحت عاجلہ عطا فرما، سب کو سلامت دائمہ عطا فرما، اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سب کو مالا مال فرما دے، اور ہر قسم کے فتنہ اور شر اور مصائب و آلام کی گرم لو سے ان کو محفوظ و مامون فرما۔ یہ حضور کی خدمت کرنے والے، میرے مولا یہ حضور کی نوکری کرنے والے، یہ حضور کے دین کا جھنڈا اٹھانے والے، یہ اقامت دین کے مشن کو لے کے چلنے والے، غلبہ دین حق کی سربلندی کے لیے دن رات لگانے والے، اپنا تن من دھن مال جان اولاد، اپنی دولت وسائل آرام سب کچھ تیرے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے اس مشن کی اقامت اور احیاء پہ لٹانے خرچ کرنے والے، مولا تو ہی ان کے حال پہ کرم کر، اور اپنے خزانہ مالا اعلیٰ سے ان پر بھیج دے، اور گنبد خضراء سے حضور پہ رحمتوں کی بارش ان پر بھیج دے، اور یہ درود و سلام آقا کی بارگاہ میں قبول ہو، اور آقا علیہ السلام اپنی پلکیں اٹھا کے ہم سب کو تک لیں، اپنی نگاہ مبارک سے ہم سب کو تک لیں، اور فرشتے پیش کرنے والوں سے پوچھ لیں یہ کون ہیں جنہوں نے بھیجا ہے درود، ان کے نام پیش فرما دے، ان سب کے نام حضور کی بارگاہ میں پیش فرما دے۔ ہم گندے مندے ہیں، ہماری گندگیاں نہ دیکھ، حضور کے درود پاک پڑھنے کو دیکھ، ہماری لغزشیں خطائیں نہ دیکھ، حضور کے درود پاک کی نسبت کو دیکھ، ہماری نافرمانیاں پلیدیاں نہ دیکھ، حضور کے درود و سلام کی برکتوں کو دیکھ مولا، اور آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم ہو جائے، نگاہ اٹھا لیں، تک لیں، ان کے نام حضور کے دفتر میں پیش ہو جائیں، آقا کے دفتر میں لکھے جائیں، اور حضور کی رحمت کی خیرات ان سب کو، ان کی اولادوں کو، ان کے خانوادوں کو، ان کی نسلوں کو نصیب ہو جائے۔ یا اللہ سب منہاج القرآن کے وابستگان کی خیر، حضور کے سب غلاموں کی خیر، جملہ اہل پاکستان کی خیر، پوری امت مسلمہ کی خیر، جملہ کلمہ گو اہل اسلام کی خیر، آقا کے سب محبت کرنے والوں کی خیر، آقا کے وفاداروں کی خیر، آقا کے جانثاروں کی خیر، حضور کی عزت و ناموس پہ جینے مرنے والوں کی خیر۔ جو بچے بچیاں امتحانوں میں ہیں مولا ان کے امتحانوں میں کامیابیاں عطا فرما، ان کے شرح صدر فرما دے، ان کے سینے کھول دے، انہیں کامیاب کر دے، دنیا اور آخرت کے علم عطا کر، ان کے سینوں کو دین کے لیے کھول دے، نور عطا کر، عبادت کی توفیق دے، اپنی بندگی کی توفیق دے، ان کی گناہ ان کی زندگیوں سے نکال دے، گناہ ان کی زندگیوں سے چھین لے، نافرمانیاں ان کی زندگیوں سے خارج کر دے، ان سب کی زندگیاں پاک کر دے، طاہر کر دے، مطہر کر دے، مزکا کر دے، نور کر دے، منور فرما دے میرے مولا۔ یہ مشن آباد رہے، اقامت دین کا مشن آباد رہے، فروغ اس کے رسول کا مشن آباد رہے، رجوع اللہ کا مشن آباد رہے، رجوع الرسول کا مشن آباد رہے، یہ رجوع القرآن کا مشن آباد رہے، رجوع العلم کا مشن آباد رہے، رجوع الاقامہ کا مشن آباد رہے، یہاں لوگ آتے رہیں اور آقا علیہ السلام کے چشمہ فیض سے فیض پاتے رہیں، اور سب کو شفا ملتی رہے، سب کو خیر ملتی رہے، اور کشاں کشاں مخلوق یہاں سے نور کی خیرات لے کر جاتے رہیں۔ اسلام کو سر بلند کر، اور عالم اسلام کو عزت بخش، اور دین اسلام کو عزت اور سربلندی عطا فرما۔
دشمنان اسلام کی عزائم کو ناکام کر دے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نوکریاں اپنی اور اپنی بارگاہ میں قبول کر، اور اس نوکری پر عمر بھر قائم رکھ مولا۔ ہم میں سے کسی کو اس نوکری سے نکال نہ دینا، ہم میں سے کسی کو اس نوکری سے نکال نہ دینا، ہماری کوتاہی پر، ہماری نالائقی پر، ہماری کمزوریوں پر، ہماری غفلتوں پر مولا حضور کی نوکری سے نکال نہ دینا، ہم میں سے کسی کو حضور کی نوکری سے خارج نہ کر دینا، حضور کی نوکری سے دھتکارے نہ جائیں، حضور کے در سے دھتکارے نہ جائیں، اچھے ہیں برے ہیں کوتاہ ہیں جیسے ہیں، حضور کا نام تو لے بیٹھتے ہیں، حضور کے نغمے تو گاتے ہیں، حضور کے ترانے تو گاتے ہیں، حضور کے عشق کی بات تو پھیلاتے ہیں مولا، اسی کی لاج رکھ اور ہم پر حضور کا سایہ ہو، حضور کے نالین میں رہیں، کملی میں رہیں، اور ہر دم اس مشن کی خیر یہ پھیلتا رہے، پھولتا رہے، شرق تا غرب آباد رہے، اور یہ مشن اگلی نسلوں صدیوں تک بھی حضور کے دین کو پھیلانے کے قابل۔ اور یہاں جو لوگ آتے محبت کرنے والے ہیں ان کو ظاہر باطن کی خیرات سے ان کی جولیاں بھر دے، ان میں سے کوئی میرے مولا خالی دامن نہ رہے، کسی کی حاجت ایسی نہ چھوڑ جو پوری نہ ہو، کسی کی مرض ایسی نہ چھوڑ جسے شفا نہ ملے، کسی کے ہاتھ ایسے نہ موڑ جو تیری خیرات سے بر نہ جائیں۔ اللہم صلی، یہ بیٹے بیٹیاں مائیں بہنیں جوان بوڑھے بچے وابستگان سب کی خیر ہو مولا، سب کی خیر ہو، سب کی خیر ہو۔ صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، 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 یا رسول اللہ